الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ پہ کافی اس کے پہلے کیا ہے، تھوڑا سا اور یہ کر لیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے، یہودیوں نے تھوڑے سی لالچ میں آ کے اور کیسے رسول اللہ یہ غلط جو انہوں نے رائج کیا تھا، تو ان کو پتہ تھا یہ وہ رسول ہیں کہ جو حق کو ہی رائج رکھیں گے اور باطل کو جو ہے تو ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس کی بنا کے اوپر کیا کیا کہ جو رسول اللہ کی صفاتیں بیان کی گئی تھیں، رسول اللہ کی جو فضائل تھے، وہ سب ہے نا ان لوگوں نے اس تورات میں سے وہ سب چیزیں جو ہیں تو نکال دی۔ تو یہاں پر اللہ نے قرآن میں یہ خطاب کیا ہے علماء یہود کی طرف کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس کے ساتھ کفر کرنے میں پہل نہیں کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے عوام یہود بھی تم کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ سب وبال آخرت میں تمہارے اوپر ہوگا، اور دنیاوی مال قلیل کے بدلے، یعنی چھوٹے سے دنیا کی چھوٹی سی کم قیمت کے بدلے میں تورات کی آیت کی تحریف، اس کو بدلو نہیں، اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرو، مجھ سے ڈرو، حق کو چھپانے کی خاطر یا حق اور باطل کو ایک دوسرے میں ملا دینے سے باز آ جاؤ، ایسا نہیں کرو۔ حالانکہ تمہیں تورات کی روح سے بھی معلوم ہے کہ ایسا کرنے والے کا انجام آتش جہنم ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر تورات کی نسبت سے ہی بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہماری کتاب میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو تورات میں بھی یہ چیز ہے کہ کس طرح سے تم کو عذاب جہنم میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا جو بیان آیا تھا، اقیم الصلاۃ، تمام عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ افضل ہے۔ نماز عبادات بدنیہ میں یعنی افضل ہے، اور زکوٰۃ عبادات مالیہ میں سے افضل ہے۔ نماز یعنی کتاب کافی میں بروایت زرارہ، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا نماز سے سستی نہیں کرو، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ نماز کو خفیف جاننے والا مجھ سے یعنی میری امت سے نہیں ہے، شراب پینے والا بھی میری امت سے نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسا شخص میرے پاس ہرگز حوض کوثر پر وارد نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن جب تک نماز کا پابند رہے، شیطان اس سے خوفزدہ رہتا ہے، جب نماز کو ضائع کر دے تو وہ اس پر غلبہ حاصل کر کے اس کو دوسرے گناہان کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں جو شخص فرضی نمازوں کو پابندی وقت سے ادا کرے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوار نے یعنی ہمارے چھٹے امام نے آخری وقت میں مجھے فرمایا، امام یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا جو شخص نماز کو خفیف سمجھے اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا چہرہ ہوا کرتا ہے، تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، بس تم اپنے دین کے چہرے کو بدنما نہیں کرو۔ اسی طرح کافی میں روایت ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں سب سے پہلے نماز کی وصیت فرمائی ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے خیام سے آخری رخصت کے وقت اپنے بیمار بیٹے کو سب سے پہلے نماز کی وصیت فرمائی۔
ابو سمامہ سیدادی نے جب نماز کا وقت یاد دلایا تو آپ نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے بہت خوش ہو کر ان کو یہ دعا دی کہ خدا تجھے نمازیوں میں محشور کرے۔ مومنین کو واقعہ کربلا سن کر امام حسین علیہ السلام کی فرمائشات اور آخری وصیت کی قدر کرنا چاہیے۔ نماز کے مسائل کی پوری تفصیل ہم لوگ آگے آئے گی۔ پھر ویسے ہم لوگوں کے پاس کتابیں ہیں، اس میں ہم لوگ پوری طرح سے نماز کے بارے میں جانیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز روک دے اور ادا نہیں کرے، خداوند کریم بروز محشر اس مال کو اژدہا کی شکل دے کر اس کی گردن میں ڈال دے گا، جو اسے نوچتا رہے گا یہاں تک کہ مخلوق کا حساب ختم ہو جائے۔ ایک روایت میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر 5 آدمیوں کو اپنی مسجد سے نکال دیا، فرمایا کہ تم چونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لہٰذا اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھو۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ کا 1 قیرات ادا نہ کرے، یعنی 1 درہم ہوگا، 1 پیسہ ہوگا، نہ وہ مومن ہے نہ مسلمان۔ روایت میں ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کی گردنیں امام اڑا دیں گے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ ہو اس پر لعنت ہے۔ پھر ورکعوا مع الراکعین، یعنی میں چونکہ جماعت کی طرف بھی یہاں اس میں یہ والی آیت میں ورکعوا مع الراکعین میں نماز جماعت کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا نماز جماعت کی فضیلت کے متعلق چند حدیثیں یہاں پہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر نماز جماعت میں 10 سے زیادہ ہو جائیں تو 1 رکعت کا ثواب لکھنے سے ملائکہ عاجز آ جاتے ہیں۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ صفوں میں سے پہلی صف افضل ہے، پھر جس قدر پیش نماز کے قریب ہوگا وہ افضل ہوگا۔ تنہا نہ پڑھنے والے سے باجماعت نماز پڑھنے والا جنت میں، یعنی جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے والا جنت میں 25 درجے بلند ہوگا۔ اس نے یہ جملہ یعنی یہاں پر جو ہیں تو ایک چیز اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو کتنی زبردست بتائی ہے کہ جب اس شخص نے یہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو یہ کہا نا اس نے کہ یہاں پر فکر کی اس نے کہ اس کو جماعت کیسے ملے گی، ہم لوگ ہے نا، اچھا وسائل بھی تو نہیں رہتے ہیں، اب وہ غریب آدمی ہیں، اپنا کام دھندہ چھوڑ کے 5 وقت نماز کو کیسے آوے، تو اس نے کتنے اچھے سے سوال کیا۔ اب یہ سوال اسی وقت کا ہے کیا لوگوں کے لیے؟ ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ جو بھی رسول اللہ کی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اماموں کی ہیں، اماموں کے وقت میں جو لوگوں نے سوال کیے ہیں وہ سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے۔ اس نے کتنا اچھا جملہ بولا کہ میں بادیہ نشین ہوں، یعنی میں تو گاؤں میں ایک دم کھیڑے میں رہتا ہوں، میرے پاس بیوی بچے غلام ہیں، کیا میں اذان و اقامت کہہ کر ان کی نماز پڑھاؤں تو جماعت کا درجہ ہوگا؟ یعنی جب رسول اللہ بیٹھے ہوں گے اور اس کے سامنے رسول اللہ نے جماعت کی فضیلت بتائی ہوگی، نماز جماعت کی فضیلت، یہاں پہ نماز جماعت کی کچھ بھی فضیلت نہیں آئی ہے، یہ صرف یعنی جانے کے لیے یہ بتایا ہے۔ نماز جماعت کی فضیلت ہم لوگ من لا یضر الفقی کتاب میں نا ہر چیز کی بہت وضاحت کی گئی ہے، پھر اس میں بھی آگے چل کے آئے گا، وضاحتیں آئیں گی اس میں بھی، مگر فی الحال میں اس نے جب سنا ہوگا نا کہ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں، غلام ہیں، کیا میں ان لوگوں کو ساتھ میں اذان و اقامت کروں تو ثواب ملے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ملے گا جماعت کا ثواب۔ پھر اس نے کیا کہا کہ غلام اکثر پانی کی تلاش میں چلا جاتا ہے،
کچھ کام کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا بیوی اور بچوں کو جماعت یعنی اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھاؤں؟ یہاں پر جو ہے تو حقیقت بات ہے یہ کہ لوگ اذان کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے عورتوں کو اور لڑکیوں کو کہ وہ لوگ اقامت بھی نہیں کہتی ہیں، بس ان لوگ نے نہ نیت کری اور نہ اللہ اکبر کہہ کے نہ الحمد شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان ہے نا اذان کے ساتھ نہ اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب صفیں ہم لوگ کو نہیں پتہ کہ کتنی بڑی صف ہوگی، صفیں مطلب لائن پوری۔ پھر اگر اذان نہیں دیتا ہے اقامت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک صف رہتی ہے، مگر نہ اذان دے رہا ہے نہ اقامت کہہ رہا ہے تو اکیلا انسان نماز پڑھے۔ اب ہم اکیلے نماز پڑھیں، جب ہم نماز میں تعقیبات پڑھتے ہیں تو جب فرشتوں کی 2 لائن ہمارے ساتھ پیچھے ہوگی تو جب ہم 2 دعا پڑھیں گے تو وہ لوگ آمین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو، مگر فرشتوں نے جو آمین کہی تو آمین کی بنا پر ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرشتے معصوم ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ تو اب جب ہماری 2 لائن والے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، پھر اگر نہیں ہے تو کم سے کم 1 لائن والے کریں، یعنی وہ لوگ کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو رہی ہے۔ مگر جب ہم اکیلے پڑھیں گے تو کیا پتہ ہماری نماز ناقص ہو، اللہ نے ہماری دعا مستجاب نہیں کی۔ تو یعنی انسان ایک عمل کرنے کے بعد میں بھی خسارے میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اس کا زیادہ سے زیادہ اس کا ہم کو پروفٹ ملے تو ہم کو کتنی دیر لگے گی؟ اذان اور اقامت میں مشکل سے 2 منٹ لگیں گے۔ تو ہم لوگ کو یہ یعنی دھیان یہ رکھیں کہ یہ جو ایک ایک چیز کی وضاحت دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے، ہماری یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ حشر میں یہی چیز کا سوال ہوگا، عقیدے کا سوال نہیں ہوگا۔ عقیدے کا ہی عقیدہ جس کا ہوگا ان سے یہ سارے سوال ہوئیں گے، توضیح کے سوال ہوئیں گے۔ ہاں پھر اس نے کہا کہ بعض اوقات میرے بچے مویشی چلانے چلے جاتے ہیں تو کیا اپنی بیوی کو اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھاؤں تو جماعت کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آج کل تو مرد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کو، چلو ہمارے لیے جلدی سے کھانا گرم کر دو۔ دیکھو ماحول ہے یہ، اگر ہم یہ حدیث پر فکر کریں تو اگر آدمی باہر نہیں جا رہا تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے وہ باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ہم امام جماعت تھوڑی بن رہے ہیں، ہم نے تو اذان کہی اقامت کی، ہم کو تو صرف ثواب۔ ہم لوگ جعفر طیار پڑھتے ہیں، جعفر طیار علیہ السلام کی نماز جب پڑھتے ہیں تو کوئی ہم لوگ امام جماعت تھوڑی رہتے ہیں، مگر ہم کو ثواب جماعت کا ملتا ہے کیونکہ سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہیں تو اکیلے پڑھیں اور ہر جمعہ کو پڑھنا ہی چاہیے، اگر جتنا بہترین عمل ہے یہ پڑھے نماز کو۔ جعفر طیار کی نماز ایک کے اوپر ایک ہے۔ ہم اپنے نفس کو تکلیف دیں گے تو امام ہم کو اپنے پاس بلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کہتا ہے امام نے، رسول اللہ نے کہا ہاں، اس نے کہا اگر عورت کسی کام کے لیے چلی جائے، میں تنہا اذان و اقامت سے پڑھوں تو جماعت کا ثواب ہوگا؟ امام نے کہا، یہ رسول اللہ نے کہا مومن اکیلا بھی جماعت ہے، یعنی اگر اس نے خود نماز پڑھنے سے پہلے اذان دی، وہ دعا ہے، پھر اقامت کہی، پھر اپنی نیت کر کے نماز پڑھے گا تو اس کو خود جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ جب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں پر یہ نہیں ارے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکیلے اپن گھر میں نماز اقامت اور اس سے پڑھیں گے تو ہو جائے گا، نہ۔ کب ہوگا؟ جب ناممکن ہو۔ جیسے مثلاً بہت سارے لوگ ہلاؤ پل جاتے ہیں، ابھی یہ شبانہ کا میاں بنگلے والی، اس کا بھی میاں جاتا ہے روز، اب بارش ہوتی ہے وہاں پانی بھر جاتا ہے، اب نہیں جا سکتا ہے نا، تو اپنے گھر میں اب وہ اس طرح سے پڑھے گا کیونکہ آج اس کے لیے ایکسکیوز ہے، تو اس کو ثواب ملے گا جماعت کا۔ اور جو کام ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں نا اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمارے عمل نامے میں اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ جیسے ابھی نماز شب پڑھتے ہیں، بیمار نہیں پڑھی آج تو ہم چونکہ روز پڑھتے ہیں اس لیے وہ نماز شب کا اللہ ہمارے اعمال میں حصہ دیتا رہے گا۔ سمجھ میں آئی یہ چیز؟ تو اللہ جو ہے نا بخیل نہیں ہے، یعنی جب یہاں پر یہی ہے، پھر یہاں پر جو میں نے چھٹے امام کی حدیث بتائی ہے کہ جو شخص ثواب جماعت
کی طلب کے لیے. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے میں جا کے جماعت پڑھ رہی ہوں. معرفت کیا ہے کہ جو میں نے ثواب سنا ہے نماز جماعت کا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نہیں نماز جماعت میں جاؤ تو جو ثواب میں نے پڑھا ہے تو مجھے اس کو طلب کرنا ہے، اس کو مانگنا ہے، اس میں شریک ہونا ہے. یعنی ہم جا رہے نہیں، ہمارا کام ہے نہیں بابا ہم جماعت میں ہی نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی ہے، نہیں جن کو نماز نہیں آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جماعت میں جا کے پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو آنے لگتی ہے. مگر کچھ لوگ دکاندار ایسے ہیں کہ جو رات میں جا کے ضرور نہ جماعت پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ سارا دن کے اپنی دکان کا حساب جماعت میں ہی کر لیتے ہیں. کیا وہ نماز ملے گی، ثواب ملے گا؟ وہ ان کی نیت، ارے ہم تم تھوڑی جانتے نیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو خالی آتا ہے، جماعت کا نام ہے، تو دکان کا سارا حساب کر رہا ہے. ایسا ہوا ہے ہاں یہ کہ جب ایک شخص آیا تو جماعت شروع ہو گئی تھی. کہا ٹھیک ہے تم فرادہ پڑھ لو. کہا نہیں بھائی میرے کو جماعت میں ہی پڑھنا تھا. کہا کیوں ہے؟ میں میرے دکان کا سارا حساب نماز میں کر لیتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں الگ سے کروں. تو نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا نا. تو ایسے لوگ یعنی وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معرفت نہیں ہے نا اللہ کی کہ اللہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ ہی کے سامنے کھڑے رہ کے اور اللہ ہی سے دغا بازی. ہاں یعنی یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اللہ ہم کو ہماری نیتوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ ہمارے دل کی باتوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو نہیں جانتا. اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے، بلکہ تم کیا ابھی کرنے والے ہو آج اللہ کو سب پتہ ہے. تم 1 سال بعد کیا کرنے والے ہو اللہ کو سب پتہ ہے. اب ہم چاہیں ہاں تو جو شخص ثواب جماعت کی طلب کے لیے مسجد کی طرف چلے اس کے ہر قدم کے بدلے میں، دیکھو ابھی مسجد وہ پہنچا نہیں ہے مگر اس کو جماعت میں جا کے شرکت کرنا، تو جو 1 قدم یہاں سے یہاں رکھا اس کے بعد 1 قدم وہاں، تو 1 قدم کے بدلے میں اللہ 70,000 نیکیاں. کون کمائے گا اتنی نیکی؟ مگر وہ پروردگار کتنا مہربان ہے. ہاں کہ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے ہمیشہ قریب رہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم آؤ جماعت پڑھنے؟ تم جماعت پڑھنے آؤ گے تو میں تم کو یہ اجر دوں گا، میں تم کو یہ چیز بینیفٹ دوں گا. ہاں پھر 70,000 درجات بلند ہوں گے. اب درجے ہر چیز کے میں بلند ہوں گے، یہ جنتی کے درجے نہیں ہیں. دنیا میں بھی انسان کو درجہ ملے گا، مقام ملے گا. لوگوں میں جو لوگ اس کو رسوا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہی لوگ اس کو دل سے چاہنے لگیں گے. ان کی دل میں اس کی محبت ہوگی، احترام ہوگا. تو یعنی اللہ جس طرح سے بھی چاہے اس کے درجات کو بلند کر سکتا ہے. اسی حالت میں اگر مرے، سوچے 70,000 فرشتے اس کے دفن میں شریک ہوئیں گے. اب 70,000 فرشتے آنا، رسول اللہ کے وقت میں 1-2 صحابیوں کے اس میں آئے تھے فرشتے، ہاں جو اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے. اب دیکھو ایک تو جنازے میں شریک ہوں گے، اب جس کے جنازے میں 70,000 معصوم فرشتے آ جائیں ان کی گواہی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے. اب تو اس کا یعنی عذاب قبر، فچار قبر سب آسان ہو گیا ہے نا. قبر کی پہلی رات یہ سب آسان ہو گئی. مگر اب وہ فرشتے جا نہیں رہے بلکہ اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. دیکھتے رہو اب یہ ملے گا پھر اب قبر میں تو سب اکیلے ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پڑوسی تم سے لگے ہوئے ہیں مگر کوئی تمہاری بات کا جواب نہیں دے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. تو مردے سب ایک دوسرے سے لگے ہوئے نہیں ہیں مگر ہم چاہے کتنے بھی عذاب میں مبتلا ہوں، کیا کوئی اٹھ کے آتا ہے ہماری مدد کے لیے؟ کوئی نہیں آتا ہے، سب پڑے ہوئے ہیں. مگر یہ فرشتے جو ہیں، اب دیکھ انسان نے اگر زندگی میں جماعت نماز کو اپنا شیوا بنایا ہوگا تو اس کی آخرت کتنی آسان ہے، کتنی آسان ہے. کون سے اس میں پیسہ لگ رہا ہے، کون سے اس میں کوئی قیمت دینا پڑ رہی ہے. یعنی بولتے نا جو ہم نے بویا ہے ہم وہ کاٹ رہے. تو ہم اگر یہ بوئیں گے جو ہم کو جماعت نماز کی ثواب مل رہا ہے تو کتنا ثواب ہے.
اب جو زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پر زیارت پہ جو ہے تو عورتوں کا وہ لگا رہتا ہے. اب وہ اندر جو عورتوں کا ہے اس میں اگر پڑھیں گے تو عورتوں کو جماعت کا ثواب ملے گا. مگر زیارتوں پہ کیا ہے، ہم کو گھرداری نہیں رہتی ہے، ہمارا کام ہی وہاں صرف عبادت کرنا ہے، تو وہاں ہم کو جماعت میں شریک ہونے کی پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کر دینا ہے کہ ہم کو بس جماعت پڑھنا ہے. اب جیسے امام حسین کے روضے پہ ہم کو پوری نماز ہے، تو ہم دوپہر کی نماز امام حسین کے روضے میں پڑھیں، شام کی نماز جناب عباس کے روضے میں پڑھیں، کہ جناب عباس کے روضے میں عشاء جو ہے وہ قصر ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائے گی، خالی امام حسین کے روضے میں پوری رہے گی نماز. تو یہاں کے اوپر جب کوئی نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، تو وہ فرشتے ہمارے مونس ہوں گے، ہمارے غمخوار ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے، اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. کیا یہ چیز ہم کو سستی ہے؟ یہ ہم کو جو دیا ہے اللہ نے، کیا یہ یعنی ہم کو بغیر مانگے، بغیر جد و جہد کیے، کوئی محنت نہیں کرنا پڑی؟ تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں، اگر اللہ نہیں بتائے، معصوموں نے نہیں بتایا تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں نا. تو اس کے لیے ہم لوگ کتابوں کا اگر رخ کریں تو دیکھو ہم لوگ کے لیے ہی فائدہ ہے نا. امام نے تو دیکھو اپنے علم کے سمندر کو جو ہے تو جاری کیا، مگر ہم نے اس میں غوطہ نہیں لگایا، ہم نے اس دریا میں غوطہ نہیں لگایا. اگر ہم اس دریا میں غوطہ لگاتے تو بولتے نا، حدیثوں میں ہے کہ غوطہ خور پانی کی تہہ میں جب جاتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو قیمتی پتھر، قیمتی خزانہ ملے گا ہی. تو اگر ہم روز 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 علم کے درس میں شریک ہوتے رہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم کو کبھی نہ کبھی مل سکتی ہے کہ جو ہماری زندگی بدل دے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز؟ ہم لوگ کل کر رہے تھے شفاعت، آیت نمبر یہی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں ہے نا، جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی. تو ہم لوگ نے کل تھوڑا سا سفارش کا کیا تھا. سفارش، مسئلہ شفاعت، یہ کس سے مخصوص ہے؟ شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے. سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ خود اللہ تبارک و تعالی. پھر رسول اللہ کو سب سے پورے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں رسول اللہ کو شفاعت کا بہت زیادہ انہیں اللہ نے مرتبہ انہیں ان کو دیا ہے کہ وہ اگر کسی کے لیے بھی کہہ دیں تو ان کی شفاعت رد نہیں ہوگی. اسی طرح ان کے بعد جو تیرا معصوم ہے، جس کے لیے بھی کہہ دیں، جیسے ابھی جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ اپنے شیعی زیادہ جہنم میں جائیں گے جو عزادار امام حسین علیہ السلام کے ہیں. دیکھو ابھی جیسے ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ ایک مالک ہے، مالک نے سب چیز اپنے تیار کر دی، اب اس نے نا کچھ والنٹیئر بنائے. امام بڑے میں بھی اپن دیکھتے ہیں کہ والنٹیئر کتنی سخت رہتی ہیں، کیونکہ مالک نے ان کو ایک ذمہ داری دی کہ بس تم کو یہ کام ہی کرنا ہے، کوئی ایسا سے ایسا نہیں کرے. تو اسی طرح اللہ کی حکومت ہے اور 14 معصوم علیہ السلام ان کے والنٹیئر. سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، مگر 14 معصومین جو دیکھیں گے وہ گہرائی سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ پارشلٹی نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے تو لاؤ ہم اس کو ایسے نکال دیں. وہ باریکی سے دیکھیں گے. اب باریکی سے جب دیکھا تو بھائی تمہارا گناہ ایسا ہے کہ تم کو ایک بار جہنم میں جانا پڑے گا. اب جانا پڑے گا تو اب یہاں پر کچھ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری جہنم میں جانے کے بعد میں ہمارے کتنے دن کی بات ہوگی، وہ ہم نہیں جان سکتے، اللہ کے اوپر ہے. مگر اب جب جیسے کچھ ایسے شیعہ ہیں جو عزاداری بہت کرتے تھے، یعنی عزاداری کرنا کیسے، نوحہ مجلس کی بات الگ ہے، عزاداری کا اہتمام کرتے تھے، اس پہ خرچ کرتے تھے، لوگوں کا احترام کرتے تھے، لوگوں کو اپنے گھر بلاتے تھے، ان کے ساتھ کتنے سلوک کرتے تھے. یعنی عزادار امام کے لیے جناب سیدہ ایوری ٹائم کھڑی رہیں گی، تیار.
اگر کوئی ایسا عزادار جیسے کہ نوحہ ابھی مثلاً 10 دنوں کی بات ہے، 10 دنوں کی بات میں ہم لوگ 6 دن تو پھر بھی یعنی چل رہا ہے، 4 کو شمرایا، 5 کو نہ، اور بڑھتی گئی فوجیں بڑھتی گئیں، وہ تو ہم لوگوں نے شہادتیں لگا دیں کہ یہ دن یہ دن یہ دن۔ مگر دیکھو 7 تاریخ سے خود بخود غم ہمارے خود بخود بڑھ جاتا ہے، کیونکہ 7 تاریخ سے پانی بند ہوا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو دیکھو سارے گھر کے کام ہم کر کے مجلسوں میں جاتے ہیں، نہیں ہم یہ ٹائم پہ ہی نہیں ہیں، ہم یہ ٹائم آ ہی نہیں پائیں گے۔ نہیں تو باقی ہے نا، بہت جگہ بھی گاؤں میں جہاں پر واقعی عزاداری کا حق ہے، وہاں صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتی مجلسیں۔ عورتوں کی مجلسوں میں مطلب جب صبح کی نماز کے بعد ہے تو کسی کی نے ناشتہ رکھ دیا، پھر آگے ہوئی، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد ہے پھر کسی نے ناشتہ اور تبرک ملتا جاتا ہے، پھر دوپہر کا ٹائم آیا، ظہر اثر نماز ہوئی، اس کے بعد کسی نے رکھا انہیں نے کھانا کر دیا۔ ایسے چلتا رہتا ہے کہ وہ عورتیں جب سارا دن مجلس کریں گی تو ظاہر سی بات ہے کھانا تو نہیں پکائیں گی۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 7 تاریخ سے اب ان کے آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس امام حسین کے غم میں مصروف ہیں، اور ایسا ویسا گریا نہیں ہے، جیسے ایک حق ہوتا ہے رونے کا ویسا رو رہے ہیں۔ تو ایسے عزاداروں کے لیے کہ جنہوں نے حق عزاداری ادا کیا ہے، کوئی ایسی ہو سکتا ہے ان سے کچھ ایسا گناہ ہوا ہو، مثلاً انسان سے سب سے پہلا جو گناہ ہوتا ہے وہ قطعِ رحمی ہوتا ہے، ہم لوگ سے قطعِ رحمی ہوتا ہے، بخیلی ہوتی ہے، یا ہم لوگ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، یا کبھی چغلی کھا لی، کہ عورتوں میں کی بیماریاں ہیں دیکھو، انہیں ایک صفت ہے جیسے ہم لوگوں کی، تو ہو سکتا ہے کسی ایسا وہ ہمارا گناہ ہوگا کہ جو ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جناب سیدہ کھڑی ہو جائیں گی، پروردگارہ وہ ہے تو بہت گنہگار، مگر اس نے میرے حسین پہ بہت گریہ کیا ہے، میں نہیں چاہوں گی کہ یہ جہنم میں جائے۔ اگر جناب سیدہ نے شفاعت کر دی تو اللہ وہ شفاعت کو رد نہیں کرے گا، سمجھ میں آئی یہ چیز؟ اور اس میں کہ 2-3 معجزات ہے کہ جب ہے نا فرشتے نا جہنم میں لے جانے لگے، ایک رقاصہ کا ہے، تو رقاصہ جو تھی تو عاشور کے دن بازو میں آگ لینے آئی، تو یہاں مجلس ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کی کہ چولہے میں نا ہوا دے دی، تو وہ پھونک کے آگ تو لے گئی۔ اچھا جب اس نے آگ ہے نا کیا کی، وہ کوئلے پہ راکھ تھی تو اس نے ہاتھ سے ایسے ڈالی تو اس کی انگلی جلی، تو اس کے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ وہاں مولانا مصائب پڑھ رہے تھے، حالانکہ اس کا آنکھ سے آنسو جلنے سے نکلا، مگر امام کی کرم نوازی دیکھو، اس کے آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر وہ گئی۔ اب جب وہ کھانا کھا کے جو لیٹی تو وہ عالم رویا میں پہنچ گئی کہ نہ اس نے دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور سب پوچھا جا رہا ہے۔ رقاصہ لوگ کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے نا بھائی، ناچنا گانا اس کے اوپر تو بہت عذاب ہے نا۔ تو اس نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں اور مجھے کوڑے سے مارا اور مجھے ہتھکڑیاں بیڑیاں کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ اب بس جہنم میں اس کو پھینکنے ہی جا رہے تھے کہ دیکھا اس نے کوئی شخص کھڑے کہ رک جاؤ، اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا، کیونکہ اس نے بہت گناہ کیا ہے۔ یہ رقاصہ ہے، کہا ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں نے خدا سے اس کی سفارش کر دی ہے، مولا یہ بہت گنہگار ہے، کا گنہگار ہے، مگر اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جب میرے مصائب ہو رہے تھے تو اس کے آنکھ سے آنسو نکلا، اور جب یہ آگ لینے آئی تھی تو آگ بجھ چکی تھی، کھانا کچا تھا، اس نے جو آگ کو کیا تو کھانا پک گیا، مطلب عزاداروں کو صحیح کھانا پہنچا۔ یہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، دیکھو امام بول رہے ہیں اس نے احسان کیا، ارے امام اپنی عزاداری کے لیے ہم کو چن لے وہ ان کا احسان ہے، مگر میرا امام کیا بول رہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گی، فوراً جہنم سے اس کو پروانہ مل گیا، نہیں گئی وہ۔ تو یعنی یہاں پہ شفاعت جو ہے چہردہ معصومین کی شفاعت کے لیے، مطلب سارے انبیاء سے زیادہ ان کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ اب ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسے امام ملے ہیں کہ جو ہم کو جہنم سے جانے سے روک رہے ہیں۔ تو آج ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو صرف اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے امام کے بھی۔ مجھے تو یہی حیرت ہوتی کہ کربلا جانا
بہت، یعنی یہ تو امام کی کرم نوازی ہے جو کربلا جاتا ہے آدمی. کوئی یہ فخر نہیں کرے میں 15 بار گئی، میں 20 بار گئی، میں 100 بار گئی، میں ایک بار، مگر انسان ایسے اچھے سے جائے کہ حق ادا ہو. ہم جائیں تو ہم زیارتیں پڑھیں، امام کو خوش کریں، ان کی روضے میں تلاوتیں کریں، تاکہ امام کو وہ خوشی ہو کہ دیکھو یہ میرا چاہنے والا اگر عزادار ہے تو اللہ کا عبادت گزار بھی ہے. معرفت کے ساتھ ہم جاویں، زیارتیں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جو دعائیں ہیں وہ عربی کی پڑھیں، تاکہ امام ہماری چیزوں کو قبول کریں. بہرحال تو جب انسان کو اللہ نے مرتبہ یعنی دیا، اب یہاں پر 14 معصومین کے بعد اللہ ہے نا ایک شیعہ ہاں ایک شیعہ کو بھی اتنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ ایک قبیلہ، ایک گاؤں کے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. شیعہ کو سوچے کہ وہ امام کے قول کے مطابق زندگی گزاری ہے، انہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا. اب امام کا شیعہ جناب سلمان نے تمنا کی تھی جب رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ میرا آخری جو بیٹا ہوگا، میری اللہ کی جو آخری حجت ہوگی، اس کی جو خدمت کرے گا تو اللہ نے اس کا یہ اجر دیا ہے. تو جب جناب سلمان رسول اللہ کی سب ختم ہو گئی نشست، تو یا رسول اللہ ایک تمنا ہے. کیا تمنا ہے سلمان؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے وہ بیٹے کا زمانہ میں پانا چاہتا ہوں. آلریڈی سلمان 500 سال کے تھے، رسول اللہ کے وقت وہ 500 سال کے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وصیوں میں سے ہیں جناب سلمان. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے آخری بیٹی کا زمانہ پاؤں، میں اس کی خدمت میں رہوں. آج یعنی جو انہوں نے تمنا کی تھی، تو جناب سلمان دنیا سے تو انتقال کیے، مگر امام زمانہ کا کام آج بھی وہ انجام دے رہے ہیں. ہم لوگ کے عریضے وہی واپس لے کے آتے ہیں جو مہر لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی سوچو ایسا شیعہ کو اللہ ہے نا حق دے گا کہ تم شفاعت کرو. اب کچھ گنہگار ہوں گے جن کی شفاعت ہوگی، اور کچھ ایسے متقی پرہیزگار ہوں گے جو اتنے امام کے چاہنے والے ہوں گے کہ ان کے عمل میں، ان کی نیتوں میں اتنا خلوص ہوگا، اتنی محبت ہوگی اہل بیت کی کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے شفاعت کے عقیدے کو دنیا میں جس کو عقیدے پہ رہے گا، ابھی یہ ان لوگ کے سنیوں کے فرقے میں ان لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں کوئی شفاعت نہیں ہوئے گی، کوئی کسی کو نہیں بخشے گا اللہ. رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو شفاعت پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ اس کو شفاعت نہیں ملے گی. کل میں نے یہاں پر کیا تھا کہ قابل شفاعت کون ہے، یہ کل میں نے اچھا اس میں تفصیل سے کیا ہے. تو یہاں پر بتایا ہے وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے. پھر اس روز کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے. رحمان اللہ. پھر اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. یہاں پر شفاعت کا لفظ آتا ہے. پھر رسول اللہ کہتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہوں. میں نے بتایا نا جو اس نے مطلب امام کے لیے بہت کام کیا ہے، مگر ہے نا اس سے گناہ بھی ہوا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ امام رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا. ابھی بہت سے عزادار ہیں رات میں شراب پیتے. شراب تو حرام ہے. شرابی جو ہے رسول اللہ نے اس میں نے ابھی کل پڑھا تھا، ابھی شاید پڑھا ہوئے گا کہ شرابی جو ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. شراب کے لیے بہت زیادہ آیا ہے. اب یہاں پر شفاعت جو ہے، جیسے مثلا گناہ ہو گیا،
تو میں نے بتایا تھا کہ اپنے نفس سے امارہ ہے، نفس لوامہ ہے. نفس امارہ ہم کو برائی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، چھوڑو نا ابھی پڑھ لینا، کہاں ٹائم نماز قضا ہو رہی ہے. یہ نفس امارہ ہے جو ہم کو اچھے کاموں کے لیے سستی کرواتا ہے. مگر نفس لوامہ کہتا ہے نہیں، اگر ابھی تم مر گئے تو تمہاری نماز یہ لے کے جاؤ گے، تم کیسے پڑھو گے. تو نفس لوامہ ہم کو بتاتا ہے تم نے یہ غلطی کی. اگر ہم نے محسوس کر لیا تو ہم نے فوراً توبہ کی، ہم پلٹ گئے اللہ کی طرف، نے مالک یہ ہوا ہے مجھ سے گناہ، یہ تو ہو گیا مگر تو معاف کرنے والا ہے. ہم نے دل سے توبہ کی اور اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی. مگر اگر اللہ نے توبہ قبول نہیں کی ہے تو شفاعت کریں گے رسول اللہ. سمجھ میں آئی یہ چیز؟ یعنی ہم کو ہمارے شاہدہ معصومین علیہ السلام کی محبت جو ہم کو دنیا میں ملی ہے، تو یہ ہم کو آخرت میں جب ہم دیکھیں گے نا کہ اتنا ہم کو آسانی ملی، تو اب ہم وہاں پہ عمل کا زمانہ نہیں ہے، تو ہم یہی سوچیں گے ہم نے کیوں نہیں ان کے لیے بہت کیا، ہم نے کیوں نہیں ان کے لیے بہت کیا. ہم کو یہاں اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم آج کہاں سے کہاں لیول پہ پہنچ گئے ہوتے. یعنی ہم جب جو ان کی یعنی اب یہ 6 امام نے یہ کہا ہے نا کہ میں اگر آخری کا زمانہ پا لیتا تو میں اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ 6 امام دادا ہیں، دادا کے دادا دادا ہیں نا 12ویں امام کے. مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون دادا اپنے پوتے کے لیے ایسا کہے گا؟ مگر مرتبہ اتنا ہے امام زمانہ کی خدمت کا کہ ہمارے 6 امام نے تمنا کی ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پا لیتا تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا. تو حدیثیں ایسے ہی نہیں آئی ہیں، اللہ نے جتنی حکمت رکھی ہر ایک چیز کے لیے. تو اب ہم لوگ جو ہیں تو اس چیز کو جو ہے ہم لوگ حقیقت میں ہم لوگ بہت غافل ہیں. جیسے قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے اور شرائط بیان کی ہیں جنہیں شفاعت مل سکتی ہے، جیسے کہ عہد. شفاعت قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لیا ہو. دوسری چیز ہے پسند، یعنی دوسری شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں شفاعت کو پسند کرے. یعنی اس نے گناہ کیا، توبہ اس کی نہیں، مگر اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی شفاعت ہو جائے. تیسرا ہے خوف خدا. تیسری شرط ہے خوف خدا. وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ دنیا کی رنگینیوں سے میں چکا چوند سے دنیا کی اس میں وہ گم نہیں ہو جائے گا. یعنی انسان نہ جب خوشی کے بھی عالم میں ہو تو بہت زیادہ اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، انسان نا یہ سوچ لے فوراً خوشی کہ یہ تو 4 دن کی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اسی کے بعد کوئی غم آ جائے. اور جب ہے نا انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو بزرگ کہتے ہیں کہ کیا جہنم کے عذاب سے بھی نجات مل گئی ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ سوچ کے چلیں کہ ابھی تو میں خوش ہو رہی ہوں مگر جہنم کی آگ تو میرے لیے تیار ہے، کیونکہ میں نے اس کے لیے تو کوئی سامان ہی نہیں کیا ہے. تو اس کے لیے نا بہت زیادہ ہم کو دنیا میں خوش نہیں رہنا چاہیے. اب یہ سب اگر میں مجلس میں تو خیر پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، بولیں گے تو سٹیا گئی ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے فائدے کے حساب سے جو ہے تو ہر کچھ کرتا ہے. بہرحال پھر شفیع کون دنیا میں؟ سب سے پہلا تو توبہ. دنیا میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ ایک وسیلہ اور شفیع ہے. توبہ کے ذریعے کبیرہ ہو یا صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھو ہم نے توبہ کی، میں نے دیکھا مصلی پہ جس کی نماز ختم ہو جاتی ہے نا تو یوں 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 3-4 بار کرتے ہیں کلے پہ بھی اتنی زور سے نہیں مارتے ہیں کہ ان کے کلے پہ نشان آ جائے. تو ایسے نہیں ہوتی توبہ قبول.
گلے پہ ہاتھ مارنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جس کے ساتھ میں ہم نے برائی کی ہے، گناہ کیا، غلطی کی ہے، جا کے پہلے اس سے معافی مانگنا پڑے گی. ہم نے کسی کا اگر دل دکھایا ہے تو ہم کو اس کی وہ کرنا پڑے گی. ایسے ہی تھوڑی معافی ہو جائے گی. کہ ہم کتنا بھی رگڑ ڈالیں اپنے آپ کو، معافی نہیں ہوئے گی. کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان. اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے. دیکھو یہاں کے اوپر جو بولا ہے نا کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، کیونکہ ہمارا گناہ ہمارے لیے تھا تو ہم نے توبہ کی. مگر ہم نے اگر گناہ کسی کا دل دکھانے کے لیے کیا ہے، کسی کی چیز ہضم کی ہے، تو وہ گناہ نہیں معاف ہوئے گا. وہ ہم چاہے کتنی بھی توبہ کریں، جب تک کہ حقدار کا حق نہیں دے دیں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. ایک چیز ہوتی کہ میں نے خود گناہ کیا، مثلاً جیسے کہ میں نے کیا بولیں گے ہم لوگ، حرام غذا کھا لی. بھائی گئے ہم کہیں بھی، ہندو کا ہوٹل تھا، کھا لیا، کافر کے یہاں سے کھا لیا، تو میں نے اپنی جان پہ کیا نا. یہ گناہ میں نے کیا، اپنی جان پہ کیا. اب سوچیں اگر اس کھانے سے ایک قطرہ اگر خون بنا، ایک قطرہ خون کتنے سے بنتا ہے؟ 40 نوالے سے ایک قطرہ خون بنتا ہے. 40 نوالا، وہ بھی نوالا کیسا ہونا چاہیے ہے؟ پاک ہو. پھر خون بننے والی غذائیں ہونا چاہیے نا. خون بننے والی غذا نہیں ہوگی تو خون کیسے بنے گا؟ اب وہ ایک قطرہ ہمارا بن گیا مثلاً. اب وہ تو میرے جسم میں بہہ رہا ہے نا سب کے ساتھ میں، پاک خون کے ساتھ نجس بھی ہے. اب یہ نجس قطرے کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. مگر یہاں کے اوپر اگر میں نے اپنے نفس پر، پھر میں نے بہت توبہ اللہ کہ ہاں مالک ہوئی غلطی، اور میرا نفس کے خواہشات نے میری جو ہے تو مجھے اس طرف بڑھایا، مگر اب میں نہیں کروں گی. اور اتنا یعنی کیا بولا گیا، اگر حرام غذا تمہارے جسم میں زیادہ ہے تو تم اتنے فاقے کرو، اتنے فاقے کرو کہ تمہارا پیٹ اور پیٹ مل جاوے، ایک ہو جاوے. یعنی جو تمہارا خون بنا ہے نا ختم ہو جاوے، ہڈیاں رہ جائیں، گوشت ختم ہو جائے. کرتے ہم لوگ ایسی توبہ ہے؟ تو اب بولے اللہ نے کہا ہے کہ ہاں میں معاف کرنے والا ہوں. یقیناً اللہ معاف کرے گا، مگر اس کے لیے جتنا سنگین گناہ ہوگا اتنی سنگین توبہ ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ معاف کرتا ہے. اور اللہ خالی معاف نہیں کرتا ہے، اللہ اس بندے کو ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے. یعنی ہم یہ نہیں دیکھو اللہ سے ہم آخری وقت میں بھی دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری جناب موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک جوان تھا، بہت ہی گنہگار، بہت گنہگار، بولتے نا جیسے جس کو عادت ہی ہو جائے، تو بہت گنہگار تھا. سارے گاؤں والے آج موسیٰ اس کو وہ کرو، اس کو ہٹاؤ، گاؤں سے نکال دو اس کو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو پروردگارا سب لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ اس کو نکال دو، شہر سے باہر کر دو. اب یہ کوئی شہر میں نہیں آوے. اب اس کو جنگل، شہر بدر کر دیا. اب جنگل میں اس کی بیمار ہو گیا. وہ شہر کا رہنے والا، جنگل میں کھانا نہیں، پینا نہیں، کوئی گھر نہیں، باہر نہیں، کچھ دن میں بیمار ہو گیا. دیکھیے بیمار جب ہوا نا تو لیٹا ہے آسمان کی طرف، اس نے دیکھا پروردگارا میں بہت گنہگار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں نا مالک. آج میرا گھر ہوتا، میں نے بہت گناہ کیا، مجھے سب نے نکال دیا. اگر آج میرا گھر ہوتا تو میری ماں ہوتی، میری ماں میرے پیر دباتی، میرے لیے دعا کرتی. میرا باپ ہوتا، میرے باپ میرے لیے گریا کرتا، اللہ تیرے سے دعا کرتا تو میرے لیے سکون کا سبب بنتا. میری بیوی ہوتی، وہ میرے پیر دباتی، مجھے غذا دیتی. میرے بچے ہوتے، مجھ سے محبت کرتے. انہیں مالک آج تو میں اکیلا ہوں،
نہ میں نے دنیا میں کچھ کمایا اور نہ آخرت میں میرے پاس کوئی چیز ہے، میں تو بالکل مایوس ہوں، مگر میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا نا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، اب اس کے بعد میں اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اب وہ کوڑے میں پڑا ہوا ہے نا، مطلب جنگل میں ہے اس کی میت. جب اس کا انتقال ہوا تو جناب موسیٰ سے کہا جاؤ لوگوں کو لے کے جاؤ، اس جوان کا لاشا لے کر آؤ، میت لے کر آؤ، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کو دفن کرو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا تو نے تو اس کو نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا، اب پھر آج تو اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے. کہا وہ میرا بندہ، وہ بندہ میری طرف رجوع ہوا، اس نے مجھ سے توبہ کی، اس نے دل سے توبہ کی، عہد کیا، تو میں نے میرے بندے کو گناہوں کو معاف کر دیا. اب تم اس کی کوئی سرزنش نہیں کرنا. تو سوچے اتنا مہربان ہمارا پروردگار ہے. تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لوگوں میں کیا، مگر اس نے سارا اقرار کیا کہ ہاں مالک، مگر پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں نا، اور تو چاہے گا تو مجھے بخش دے گا، اور میرے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے میری، اور نہ میں تیری حکومت سے میں جانتا ہوں کہ میں فرار تو نہیں کر سکتا. تو بندہ ہے نا، کس طرح سے توبہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی تو آنا چاہیے انسان کو. ہاں کہ خالی ہم نے بس جو ہمارے من میں آیا ہم نے ویسی توبہ کر لی، تو توبہ ویسی نہیں ہوتی ہے. توبہ انسان جیسی حق ہے توبہ کرنے کا ویسا ہے. پھر دوسری ہے، جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 54. میں نے بتایا نا کہ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، کوئی آئے ہماری آیات، یعنی اب رسول اللہ آئیں گے، اب رسول اللہ آئے، امام آئے، تو ان پر ایمان لاؤ، ان کو سلام کرو، پھر یہ جو کہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. اب ان کی اطاعت کرنے کے باوجود میں اگر تم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، تو تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں. پھر جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل انجام دے، پھر راہ راست پر چلے، تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں. یعنی ایمان لانا، یعنی رسول اللہ پر ایمان، رسول اللہ کے بعد 12 اماموں پہ ایمان لانا، یہ آخرت کی نجات کی یہی پہلی شرط ہے کہ رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کی امامت خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ ضروری ہے. یعنی پہلی شرط ہے ایمان لاؤ، پہلی شرط ایمان لاؤ، اس کے بعد نیک عمل انجام دو. یعنی ان نیک عمل انجام دینا، جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا، اس پر باقی رہنا. تو ہم لوگ کو یہ چیز میں یعنی کہ خالی زبان سے عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ زبان سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے اطاعت گزار ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا ان کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے تو ہم کتنا ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں. یہ ضروری چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم کو یہ اپنے عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام سے کتنے قریب ہیں، ہم اپنے امام کو کتنا خوش کر رہے ہیں، یہ چیز ہونا چاہیے. پھر کیا کہہ رہے ہیں امام کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل انجام دو، راہ راست پر چلو. راہ راست ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہو. یعنی ایک امام کے بعد دوسرے امام کی اطاعت کرتے رہو. علی علیہ السلام کے بعد امام حسنی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام ہی ہے، ان کے بعد سید سجاد. یعنی یہاں پر جو چوتھے امام سے لوگ الگ ہٹ گئے، چھٹے امام سے لوگ الگ ہٹ گئے، ساتویں امام سے لوگ الگ ہٹ گئے، کہ الگ الگ فرقے بن گئے. تو راہ راست پر قائم رہنا یہاں تک کہ آخری آ جائے. اب آخری آئے تو امام کا ظہور ہوگا، امام کا ظہور ہوگا. یعنی لوگ 12 امام تک معتقد رہے، امام کی غیبت میں جانے کے بعد باقی تھے،
मगर उन लोग देख रहे हैं कि इमाम आएंगे, दुआ करो इमाम के ज़ुहूर के लिए, दुआ करो इमाम आ जाए, इमाम आ जाए। बहुत सारे ऐसे खन्नासी हैं कि अभी तक तो आए नहीं इमाम। ये गलत तो नहीं है खबर, ईमान खो दिया उन्होंने। यानी जिस तरह से 12 इमाम की इमामत के मुतक़िद हैं, तो 12वें इमाम की 2 ग़ैबतों पर भी मुतक़िद रहना है। अल्लाह जब चाहेगा उनका ज़ुहूर करेगा। यानी हम लोग दुआ में है परवरदिगारा, जिस चीज़ को तूने ताख़ीर में डाला है मैं उसे जल्दी नहीं करूं, और जो चीज़ के लिए जल्दी की है मैं उसमें देर नहीं करूं। यानी अल्लाह से इमाम ने इस तरह से दुआ मांगने के लिए कहा है। तो और जब इमाम ज़माना की किताबें पढ़ेंगे हम, तो उसमें किस तरह से, अभी जैसे इमाम आज कितने सौ साल के हैं, कितने सौ साल के हैं, कौन बताएगा? अभी तो शाबान गया था। तो इमाम 1100 ऊपर, हाँ हाँ। तो मेरा ये बोलना है कि अभी 1200 साल नहीं हुए, मगर अब लोग है ना शक में पड़ गए, जैसे गैर लोग, इतनी लंबी उम्र कैसे हो सकती है? क्योंकि इमाम 1200 साल के जैसे हैं। तो जब इमाम का ज़हूर होगा ना, तो अपने तसव्वुर में क्या होगा, हमारे तसव्वुर में क्या होगा? इमाम एकदम बूढ़े होंगे, भवें लटकी होंगी, सफ़ेद सफ़ेद बाल होंगे, मगर इमाम जो होंगे 40 साल के जवान की तरह होंगे। अब चूंकि हमने उनकी सिफतें नहीं पढ़ी, तो पहले हम ही इनकार करेंगे, अच्छा ये इमाम कैसे हो सकते, इतने उम्र वाले और ऐसे आ गए। सबसे पहले जो दुआ कर रहे थे वही इनकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने इमाम के बारे में जाना नहीं, वो जानना चाहते भी नहीं थे। नहीं इस्लामिक क्लास तो कतई नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस्लामिक क्लास वाले गुमराह कर देते हैं। गुमराह हमारी अपनी ज़ात से हम होते हैं, अपनी ज़िद से होते हैं गुमराह ऐसे नहीं होता है इंसान। गुमराही हमारी एक सबब बनती है, हमारा गुनाह। गुमराही हमारा सबब बनती है, हमारा गुनाह। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बगैर बुर्के जा रहे हैं, महरम नामहरम सब एक है हमारे लिए। ये हम लोग का माशरा है, हम लोग इस्लामी माशरे को फॉलो ही नहीं कर रहे। खालाजात, मामूजात, चचाजात सब इतना ऐसे भाई हैं कि जैसे ये हमारे सगे भाई हैं। ये सब ना हराम है, हराम। और जितनी बार हम लोग नामहरम के सामने इस तरह रहेंगे, उसका हश्र बहुत बुरा है। क्योंकि औरतों के ऊपर अज़ाब भी रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी उम्मत की कोई नमाज पढ़ने वाली औरत जहन्नुम में नहीं जाती। तो क्यों जा रही नमाजी औरत जहन्नुम में? ये वजह से जा रही है। बोले अभी क्या कर सकते हैं, कैसे बैठ? जाके बम्बई में कुर्ला में जाके देखो, कुछ घर ऐसे हैं कि उनके घर में उनका चचाजाद भाई नहीं आ सकता, उनके खालाजाद भाई नहीं आएगा। अगर वो पूरे हिजाब में होंगे, पूरे हिजाब में होंगी लड़कियां, और लड़के भी उस जगह बैठेंगे कि जहाँ उनको लगेगा कि यहाँ मैं सेफ हूँ। कोई बात नहीं है, बात करेंगे बात की तरह, बड़ों के साथ सामने बैठ के बात करेंगे। हम लोग क्या, तो अगर बोल दो ये नहीं करो तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि महरम नामहरम हम लोग के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोगों को तो डंडे पड़ेंगे ही पड़ेंगे ना, क्योंकि पढ़ना ही है, वाजिब है पढ़ना। तो यहाँ के ऊपर जो है, तो अल्लाह ने उनकी पैरवी करना, यानी जनाब सैयदा ने कह दिया बेहतरीन औरत वो है जो अपने घर की चार दीवारी में रहे। बेहतरीन औरत वो, यानी औरत सबसे ज़्यादा करीब कब होती है? जब वो अल्लाह से करीब कब होती है? जब अपने घर की चार दीवारी में होती है। तो जनाब सैयदा ने की हदीस ऐसे ही बयान हो गई। क्यों बयान की जनाब सैयदा ने? क्योंकि औरत जब अपने घर में चार दीवारी में रहेगी तो हर गुनाहों से सेफ रहेगी। एक छत के नीचे दो नामहरम को हराम है। मालूम है, शरीयत बता रही है सगी बाप और बेटी एक कमरे में रात नहीं गुजार सकते। सगी बाप और बेटी, अब बोलो,
یعنی شریعت ہماری اتنی حفاظت کرتی ہے. آج نامحرموں کے سامنے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور پھر جناب ہم حسینی عزادار ہیں، ہم مجلسیں کر رہے ہیں، ہم گریا کر رہے ہیں. تو ہم امام حسین کو خود رلا رہے ہیں، ہم ان پہ کیا روئیں گے؟ پھر جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، ایمان لائے، تو آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 153. پھر اسی کا ہے شفیع کون؟ یعنی نیکیاں. نیکیاں بجا لانے سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی آیت نمبر 114. نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. کبھی ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، مثلاً ہمارے باپ نے کبھی ہمارے اپنے بھائی بھتیجوں کا ساتھ نہیں دیا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے دل میں آیا نہیں ہمارے چچا کا یہ حق تھا، ہم نے وہ حق ادا کر دیا، یعنی ہم نے ان کے ساتھ نیکیاں کی. تو ہم نے چونکہ نیکی کی، ہم نے اپنے باپ کے لیے طرف سے استغفار کیا، یعنی ان کے لیے جو چیز فراہم کرنا تھی وہ وسائل کر دیے، تو یقیناً یہ نیکیوں سے اللہ ہمارے وہ گناہوں کو بخش دے گا. یہ حقیقت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بولا اور اس کا دل دکھ گیا، تو ہمیں نا اللہ سے بار بار، اب ہم اس سے پاس جائیں گے معافی مانگنے تو اور لڑائی ہوئے گی. تو پہلا کام ہمارا کیا ہوگا کہ اللہ وہ جس مصیبت میں ہے اللہ اس کی مصیبت دور کر دینا، اس کو کوئی مشکل نہ آئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. یعنی ہمارے دماغ میں اسی کا تصور رہنا چاہیے. یہ نیکی ہے. اگر اس کو کچھ ضرورت ہے تو وایا ہم اس کی ضرورت کو پورا کرائیں، پیسے سے ہے، لباس سے ہے، جس چیز سے بھی ہے، جیسی بھی ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت ہے وہ کرا دیں. یعنی اس کے ساتھ میں ہم نیکیاں کرتے رہیں تو اللہ ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر ایمان بھی دنیا میں وسیلہ شفاعت ہے. اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. جب انسان کافر ہے، ایمان لے آیا، جیسے ابھی 12 امام کے معتقد ہو رہے ہیں، تو ان کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یعنی ان کے عقیدے غلط تھے تو اب انہوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا، مگر اس پر سلامت بھی رہنا ہے. ابھی بہت سارے لوگ کیا ہے کہ خالی آ گئے شیعہ مذہب میں آ گئے، مگر شیعہ تعلیم نہیں لی انہوں نے. میں نے دیکھا ہے ہم لوگ کے معاشرے میں آئی ہیں لڑکیاں شادی ہو کر، ان کو نماز بھی نہیں آتی، وہ ہندو کا کھانے سے پرہیز بھی نہیں کرنی ہے. تو ان کا شیعہ مذہب میں آنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. یا سنی شیعہ ہو گئی مگر وہ کبھی بھی اپنے خلیفہ کو لعنت نہیں بھیج رہی، تو اللہ ایسے لوگ کے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر شفاعت دارین کے لیے وسیلہ ہیں. دنیا میں رسول کریم کی شفاعت کے لیے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ. بس اتنا کر دیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے، جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے. یعنی رسول اللہ کے سامنے جب کوئی صحابی آتا تھا اور بہت زیادہ اس نے گناہ کیا ہے تو رسول اللہ اس کو بہت چاہتے تھے، جیسے کیونکہ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے نا بہت کٹھن تھا ان کے لیے، کھانا نہیں تھا، لباس نہیں تھا، سہولتیں نہیں تھیں، مگر وہ ایمان لائے. اب ان سے اگر کوئی گناہ ہوا تو اللہ کا رسول کہتا تھا پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تو رسول اللہ کی بات کو وہ نہیں کرے گا نا. پھر ملائکہ، ابھی ہم لوگ نے جو نماز کا دیکھا، تو ملائکہ بھی ایمان والوں کی مغفرت کے لیے بطور شفیع دعا کرتے ہیں. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے، اس پر ایمان لائے ہیں. ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے. اب اگر ہم لوگ جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے، جب 7 کے ہم لوگ اس میں جائیں گے نا تو ہم کو اتنی حدیثیں اس کے بارے میں ملیں گی کہ ایک چیپٹر بن جائے گا. پھر
سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں ہے، فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر مومنین، دیکھو مومن کا کتنا درجہ ہے، مومنین کی دعا سے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی اللہ سے رسول اللہ بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، پھر ملائکہ کے ساتھ ساتھ مومنین بھی دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، بہت زیادہ ابھی بھی شفاعت پہ ہے، بہت زیادہ ہے نا حدیث شفاعت پہ، آخرت میں کس طرح شفاعت ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے۔ کل ایک دن اور آنا رہے گا، پھر انشاءاللہ جو ہے تو پھر ابھی جب وہ